گے اس آیت مقدسہ میں جو کہ سورۃ النحل کی 116ویں آیت ہے، مشرکین کی مذمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ کیوں کہ مشرکین حلال چیزوں کو حرام کہتے تھے۔ مثلاً 4 جانور تھے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ حلال جانور تھے، لیکن ان کو وہ کہتے تھے یہ حرام ہیں، اپنے بتوں کے نام پر ان کو چھوڑ دیتے تھے، نہ ان کا گوشت کھاتے تھے، نہ جو ہے ان کو سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اپنی طرف سے ان کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ تمہارا ان جانوروں کو حرام کہنا، ان کو اپنی سواری کے لیے استعمال نہ کرنا، ان کا گوشت نہ کھانا، یہ تمہاری طرف سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے اور یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ کچھ حرام چیزوں کو حلال کہتے تھے۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالی نے مردار کو اور بہنے والے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو، اور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو، ان چاروں جانوروں اور ان چاروں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، لیکن مشرکین کہتے تھے یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی کہ یہ جو تم نے اپنی طرف سے حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال قرار دیا ہے، یہ تمہارے لیے سراسر نقصان ہے۔ یہ تم نے اپنے رب پر، اپنے پیدا کرنے والے پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، اور یہ جو تمہارا جھوٹ گھڑنا ہے یہ تمہارے اپنے لیے نقصان ہے۔ کیا نقصان ہے؟ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آج کل بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حلال چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں، لیکن ان کو اس طرف توجہ نہیں ہوتی کہ جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام نہیں کہنا چاہیے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج کل لوگ ان کو حالانکہ حلال ہیں لیکن حرام کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ میلاد شریف کی جو محفل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح میلاد شریف کی جو شرینی ہوتی ہے، مٹھائی ہوتی ہے یا لنگر ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اسی طرح 11ویں شریف کی محفل یا 11ویں شریف کا جو لنگر ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جس چیز پر اور جس کھانے پر قرآن پاک پڑھا جائے، ختم شریف پڑھا جائے، تو کہہ دیتے ہیں یہ بھی حرام ہے۔ حالانکہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھا جاتا ہے وہ شیطان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، شیطان اس کو نہیں کھا سکتا ہے۔ تو اب بسم اللہ شریف جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے کلام کا حصہ ہے، قرآن پاک کا۔ سورۃ نمل کے اندر ایک آیت ہے، اس آیت کا یہ حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت کا حصہ ہے، اس کو اگر پڑھا جائے تو شیطان اس کھانے کو نہیں کھا سکتا ہے، اور اس کھانے کے اندر اتنی برکت آ جاتی ہے کہ بندہ سیر ہو جاتا ہے لیکن کھانا پھر بھی بچ جاتا ہے۔ لیکن بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو بندہ بھی سیر نہیں ہوتا ہے اور شیطان بھی اس کھانے کو کھا لیتا ہے۔ تو جس کھانے پر بسم اللہ شریف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا اور کلام پڑھا جائے تو وہ کیوں نہ مزید بابرکت ہوگا، وہ تو بطریق اولا حلال ہوگا، وہ کھانا بابرکت ہوگا۔ تو اس طرح ایسے کھانے کو
حرام قرار دینا کہ جس پر اللہ کا کلام پڑھا جائے، تو یہ کیا ہے؟ بے وقوفی ہے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ پر یہ بھی جھوٹ گڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا ہے اور بندے جو ہے اس کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے سورۃ یونس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، فرما دیجئے محبوب کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے تو تم بتاؤ تم نے اس کو حلال قرار دیا ہے یا جو ہے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اللہ تعالیٰ کا رزق ہے اس پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا جو ہے جی میلاد شریف کے نام سے جی اس کو موسوم کیا جاتا ہے، یا 11ویں شریف کا لنگر اس کو کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بکرہ ہے، یا حضور داتا صاحب علیہ رحمت کا یہ بکرہ ہے۔ تو یہ نام لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے بکرہ ہے کہ ہم اس کو ذبح کریں گے، ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ یہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کا بکرہ ہے، کیا مطلب؟ یہ ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ہے، ہم اس کو ذبح کر کے ان کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو اس طرح یہ صرف نام لے کر جی کہہ دینا کہ یہ حضور داتا صاحب علیہ رحمت کے جی ایصال ثواب کے لیے ہے، یا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے، ایسا کہنے کی صورت میں وہ آخر جانور کیوں حرام ہو گیا؟ حالانکہ وہ حلال ہے، اس کو ذبح بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا جائے گا۔ تو اس طرح حلال چیزوں کو، حلال جانوروں کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ نحل کی 116ویں جی آیت کے اندر بیان فرما دیا، تو اس لیے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے جس چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں حالانکہ وہ حرام ہو، یا جس چیز کو جی حرام قرار دے رہے ہیں وہ حلال ہو، تو اس طرح جو ہے پہلے جان لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے کہ آیا ہمارا اس کو حلال یا حرام کہنا کیا بنتا بھی ہے؟ اگر نہیں بنتا ہے تو اس طرح پھر یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑنا ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے جو مجھ پر جھوٹ گڑے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب نہیں اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث شریف ابن ماجہ شریف میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن السمن والجبن والفرائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا گھی کے بارے میں، پنیر کے بارے میں، اور کھال کی قمیص کے بارے میں کہ کیا آیا یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے وضاحت فرمائی، فرمایا الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن پاک میں حلال قرار دیا ہے وہ حلال ہے، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام قرار دیا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرمایا وما ساکاتا عنہ فہو مما عفا عنہ، فرمایا کہ جس چیز سے اللہ نے سکوت اختیار فرما لیا ہے اور خاموشی اختیار کی ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ حرام قرار دیا ہے نہ حلال قرار دیا ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کا تیجا کیا جاتا ہے، 10واں کیا جاتا ہے، 40واں کیا جاتا ہے یا سالانہ کیا جاتا ہے، اس کو بھی لوگ حرام قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ شرعی طور پہ کوئی اس کی ممانعت نہیں ہے، نہ تو قرآن پاک کے اندر اس سے منع کیا گیا نہ کسی حدیث شریف میں اس سے منع کیا گیا۔ تو اس طرح ان چیزوں کو حرام قرار دینا یہ انسانیت نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ تو اگر ان حلال چیزوں کو کوئی حرام
قرار دے گا تو اس طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بہت بڑا مجرم قرار پائے گا۔ کتنا بڑا مجرم کہ اللہ فرماتا ہے اسے تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے، نہ دنیا میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ تو اس لیے اس طرف ہمیں ضرور توجہ دینی چاہیے کہ جب بھی کوئی بات کریں حلال حرام کی، پہلے اس کی ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا جس چیز کو ہم حلال قرار دے رہے ہیں کہیں شریعت میں اس کو حرام تو نہیں کہا گیا، اور جس چیز کو ہم حرام قرار دے رہے ہیں تو کہیں اس کو حلال تو نہیں کہا گیا۔ تو اس طرح پھر اللہ رسول کے ہاں ہم بعد میں مجرم قرار پائیں۔ تو اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، حالانکہ شریعت میں ان سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شریعت میں ان سے منع نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر کسی نماز کے بعد کوئی درس دے دیتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نیا کام شروع ہو گیا، یہ بدعت شروع ہو گئی۔ تو آخر بھائی بدعت کیا کہ کیا نماز کے بعد قرآن و حدیث بیان کرنا یہ کوئی حرام ہے؟ نہیں ہے حرام، یہ اچھی چیز ہے کہ اگر نماز کے بعد کوئی حدیث پاک بیان کر دی جائے تو کتنا بڑا فائدہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا فرمان اگر کوئی بیٹھ کر سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، پہلے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا فائدہ مند عمل ہے کہ نماز کے بعد اگر درس دے دیا جائے تو اس طرح گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور نامہ اعمال کے اندر نہ جانے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو نہیں جناب، پھر فرض پڑھنے کے بعد سنتیں اور نوافل پڑھنا بھی تو ضروری ہیں۔ ہاں بالکل ضروری ہیں، پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ فوری طور پر پڑھو، تھوڑی دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو اس طرح اگر سنت نوافل تھوڑی سی دیر پڑھ کے اور اس طرح کچھ تاخیر سے پڑھ کے اس سے پہلے اگر کئی نیکیاں ہمیں مل سکتی ہیں تو الحمدللہ، تو وہ تو کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ تو اس طرح ایسی نیکی جو ہے وہ دنیا و آخرت کے اندر بندے کو کامیاب بھی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ نماز کے بعد اگر کوئی غسل کا مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے، وضو کا مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے جس کا پہلے علم نہیں تھا، اور اس طرح جن کو علم نہیں تھا وہ وضو ویسے کر کے آتے تھے لیکن ان کا وضو ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور غسل بھی ان کا ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو اس طرح اگر نماز کے بعد یہ غسل اور وضو کا مسئلہ سمجھ کے آئندہ کے لیے وہ وضو بھی صحیح کریں گے اور اس طرح غسل بھی صحیح کریں گے تو نماز بھی ان کی ٹھیک ہوگی۔ تو کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً فائدہ ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ صحیح ہوگی اور اس طرح ڈھیروں ثواب بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسی باتیں جن سے شریعت کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا ہے، اپنی طرف سے اس کو بدعت کہہ دینا، ناجائز کہہ دینا، اور جی فلاں مسجد میں تو ایسے نہیں ہوتا، اس مسجد میں ایسے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، اگر کسی مسجد میں نہیں ہوتا اس کے اندر بھی کوشش کرنی چاہیے، ان کو کہنا چاہیے بھئی تم بھی یہ عمل جو ہے وہ بڑا مفید ہے، تم بھی اس کو جاری رکھو اور اس کو جاری کرو، بلکہ شروع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایسا عمل جو کسی مسجد میں اچھا ہو رہا ہے اور اس کے اندر لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح دوسری مساجد کو دلیل بنا کے کہ ان میں نہیں ہوتا ادھر کیوں ہوتا ہے۔ تو اس طرح ایک اچھے عمل سے لوگوں کو روکنا یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر مذمت بیان کی گئی ہے، برائی بیان کی گئی ہے کہ جو ضروری چیزوں کو غیر ضروری اور غیر ضروری چیزوں کو ضروری، اور اسی طرح حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو جو ہے حلال قرار دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا بالکل سچا وعدہ ہے ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو اس مذمت سے اور اس وعید سے ہمیں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی بات کریں حلال حرام کی پہلے اس کی تحقیق کر لیا کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔